आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। जैसा कि इससे पहले दर्जनों बार हो चुका है, एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के किसी फैसले ने पाकिस्तान की सियासत में और पूरे मुल्क में तहलका बपा कर दिया। और सूबाई असेंबली, उन तीनों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। इस दफ़ा की अहमियत यह है कि कानो कान किसी को खबर नहीं थी, कल रात गए तक किसी के इल्म में यह बात नहीं थी कि कल अलग सुबह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये एक इंतहाई अहम फैसला करने वाली है कि उसके तमाम अरकान पार्लियामेंट अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देंगे। ना ही इस किस्म की कोई शुंगबुत कल नज़र आ रही थी, और आज सुबह अचानक इस सिलसिले में MQM का फैसला सामने आया, जिसके बाद ये बात सामने आ गई कि दरअसल ये तमाम फैसला कल शब किया गया जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन राब्ता कमेटी के अरकान, मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान प्रोविंशियल असम्बली से मुखातिब हुए। इस दौरान बार बार इस बात को नोट किया गया कि मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया जा रहा है या उसके ख़िलाफ़ जो सियासी तहरीक चल रही है, MQM का रद्द अमल उस अंदाज का नहीं है जैसा कि होना चाहिए, और इस पर जनाब अल्ताफ़ हुसैन बहुत ज़्यादा बरहम थे। इसी मौके पर इत्तलात के मुताबिक राब्ता कमेटी के कई अरकान, जिनमें जनाब नदीम नुसरत सर फहरिस्त थे, उन तमाम अरकान की जानिब से ये मशवरा सामने आया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान को अब भरपूर एहतजाज करना चाहिए और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए पार्लियामेंट के से फ़ौरन अपने इस्तीफ़े पेश कर देने चाहिए और पार्लियामेंट से बाहर हो जाना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इसकी तौसीक की और उसके फ़ौरन बाद MQM के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और मेंबरान सेनेट को फौरी तौर पर कहा गया कि अपने इस्तीफ़े तैयार करें और कल अलग सुबह ये इस्तीफ़े स्पीकर ऑफ सिंध असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की खिदमत में पेश कर दिए जाएं। आज ये इस्तीफ़े चंद घंटों के अंदर सुबह होते ही इस पे अमल दरामद देखने में आ गया, और इसके साथ ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि दरअसल उसके इस फैसले की बुनियादी वजह वो ऑपरेशन है जो कराची में किया जा रहा है, और इसके लिए उसने एक 15 नुकाती मरासला भी अपने इस्तीफ़ों के साथ जारी किया और उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसमें शिकायत ये थी कि हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पर MQM को निशाना बनाया जा रहा है। MQM के कारकुनों और हमदर्दों को गिरफ्तार करके उन पर गैर कानूनी हिरासत में तशद्दुद किया जा रहा है। MQM के दफातर कारकुनों के घरों और दीगर काम की जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। हालिया ऑपरेशन के 2 साल में MQM के 40 कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। ऑपरेशन के दौरान मुत्तहिदा के 150 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तारी के बाद से लापता हैं। MQM के मरकज 90 की शोहरत को नुकसान पहुंचाने और कारकुनों में बदली फैलाने के लिए रेंजर्स ने 2 मरतबा छापा मारा। MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की हमशीरा के घर पर भी छापा मारा गया। सिंध में जारी ऑपरेशन के दौरान MQM के 5000 से ज़ायद ओहदेदारों, कारकुनों और हमदर्दों को गिरफ्तार किया गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान की अदलिया MQM पर रेंजर्स और पुलिस की ज़्यादतियाँ रोकने में नाकाम हो गई है। कराची ऑपरेशन को शफाफ और गैर जानिबदार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी, मगर इस ऑपरेशन का रुख एक मुंतखब जमहूरी और हुकूमत पार्टी और महाजरों के खिलाफ कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, खासतौर पर रेंजर्स, कराची में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। रेंजर्स MQM को दीवार से लगाकर हकीकी की तरह PTI को कराची के अवाम पर थोपना चाहती है। ये चंद इल्जामात हैं जो कि MQM ने आज लगाए और जिसकी बिना पर पार्लियामेंट से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया और इस सिलसिले में इस्तीफे हुकूमत को और स्पीकर्स को जमा करा दिए हैं। जरूर MQM की एक चार्ज शीट है जो रेंजर्स के खिलाफ और कराची ऑपरेशन के खिलाफ है, मगर इसकी एक बहुत अहम बात यह है कि कराची ऑपरेशन जिससे MQM बहुत ज्यादा नाराज है, कराची वाले उससे नाराज नहीं हैं, क्योंकि कराची के हालात है इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद उनमें जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। कराची एक अमन की जगह नजर आती है। कराची की रौनकें अगर कहा जाए कि बहाल हो चुकी है तो गलत नहीं होगा। कराची की तजारती सरगर्मियां बेहतर हो चुकी हैं। भत्ताखोरी, धौंस और अगवा बराए तावान के वाकयात जो रोजमर्रा का मामूल थे वो खत्म हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात टारगेट किलिंग, जिसमें एवरेज पिछले कई सालों के
20 से 25 लोगوں کو कराची में मार दिया जाता था, वो वाक़यात नज़र नहीं आ रहे, ना ही फ़िरक़ा वाराना दहशतगर्दी नज़र आ रही है। इसलिए मजमूई तौर पर कराची के अवाम वो MQM के इस कराची ऑपरेशन के खिलाफ चार्ज शीट से मुत्तफ़िक़ हो, ये बहुत मुश्किल बात है। और इसको जानने के लिए एक बार फिर हमने आज कराची की सड़कों का रुख किया और कराची वालों से पूछा कि ऑपरेशन के बारे में उनकी राय क्या है। कराची के हालात रेंजर्स उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। रेंजर्स ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। पाकिस्तान रेंजर्स के होते हुए शहर में अमन व अमान की सूरत हाल नज़र आ रही है। हमें चाहिए इनको और मतलब ऐसे करें ताकि पाकिस्तान में जितना भी अमन है वो हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही रेंजर्स ऑपरेशन करते रहे तो कराची और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। रेंजर्स के ऑपरेशन से बहुत जो है ना कराची के अंदर सुकून हुआ है और बहुत लोग खुश हैं इससे। अब इतना सुकून है कि आप रात को 2 बजे भी अगर बाहर आ जाए तो बिल्कुल पुरसुकून है। अमन तो बहुत हो गया माशाल्लाह, कोई आप ये लोग कोई इतना टेंशन या परेशानी नहीं है। लास्ट टाइम हम आए थे तो काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम थी, अब हमें लगता है कि हम रिलैक्स होकर शॉपिंग कर सकते हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज अगर वो नहीं होते तो आज हम इतने सुकून से घर से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे पाकिस्तान आते हुए अच्छा फील हो रहा है तो कि बहुत सेफ्टी है रेंजर्स की वजह से। रेंजर्स ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छे हुए हालात कराची में। कराची की नुमाइंदा सियासी जमात की हैसियत से MQM पे कोई यकीनी तौर पे इस बात को देख रहा होगा कि कराची के अवाम इस ऑपरेशन से नाखुश नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए उसकी शिकायत सियासी नौयत की तो हो सकती है मगर कराची के अवाम उससे एग्री करे ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। देखना यह है कि आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये इंतहाई कदम उठाया उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ कराची ऑपरेशन है या कुछ और अवामिल भी हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और सियासी अवामिल भी हैं, जिसमें एक बहुत अमल ये है जिसकी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत शिद्दत से उसको मेंशन किया था अपने हालिया खिताब में, जब उन्होंने MQM के मरकज़ 90 पे खिताब करते हुए इस बात का बड़ी शिद्दत से गिला किया था कि उनके साथी उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकार अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उस गुमान की वजह से जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को हो गया है कि उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ रहे हैं या उसमें कोई और ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है, कहीं आज के इंतहाई फैसले की वजह ये गुमान तो नहीं है जिसका इजहार जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने किया था। सारे MQM के रहनुमा डर के भाग गए हैं। वो MQM को सारे रहनुमा राब्ता कमेटी पूरी MQM को छोड़ दे, अल्ताफ हुसैन को छोड़ देगी। अब जो अहम सियासी मामला है कि अगर MQM के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं तो हम एक बड़े सियासी खिला की बात कर रहे हैं, और अगर हम कहें कि एक सियासी बहरान पैदा होगा तो ये भी बेजा ना होगा। सियासी हुकूमत के लिए, जमहूरी हुकूमत के लिए इस बहरान से निमटना जाहिर है कि उसके लिए एक चैलेंज होगा, और ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि मुल्क में मजबूरी तौर पर एक सियासी इस्तेहकाम नज़र आता है। MQM ने आज तहलका भी बचा दिया है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा किया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त MQM पाकिस्तान की कौमी असम्बली में चौथी बड़ी सियासी जमात है और उसकी 24 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में। कराची में MQM की 17 नशिस्तें हैं, यानी कि 20 में से 17 नशिस्तें इस वक्त MQM के पास हैं। इसलिए कराची की सबसे बड़ी जमात है कौमी असम्बली की। हैदराबाद में कुल 7 नशिस्तें हैं जिसमें शहर की 2 नशिस्तें MQM के पास हैं। सिंध असम्बली की में MQM की कुल 51 नशिस्तें हैं और वो कराची की सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। शहरों की बात की जाए तो सिंध असम्बली की कराची में कुल 40 नशिस्तें हैं, MQM के पास उनमें से 33 नशिस्तें हैं। सिंध असम्बली की में हैदराबाद की कुल 6 नशिस्तें हैं और MQM के पास 4 नशिस्तें हैं। मीरपुर खास की कुल 4 नशिस्तें हैं और इसमें से एक MQM के पास है, जबकि सक्खर की 4 नशिस्तों में से एक MQM के पास है। MQM सिंध के शहरी इलाकों की बहुत भरपूर नुमाइंदा सियासी जमात है। इसीलिए आज के इस पूरे मामले में जिसमें कि MQM के अरकान ने पार्लियामेंट में इस्तीफा दे दिया है, सबसे बड़ा इसका असर सिंध में पड़ने वाला है और पूरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इस पूरे मामले पर हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मुमताज चोटी के सियासी रहनुमा और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबरा जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मुसलसल कोशिश है और ये समझने की कोशिश की जा रही है, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि इस इंतहाई और
تقریباً اچانک فیصلے کی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین پارلیمنٹ کے سے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو وہ وجہ ہے جو سامنے آئی اور وہ چارج شیٹ ہے جو کراچی آپریشن کے حوالے سے ایم کیو ایم نے آج جاری کی، جس کا اظہار جناب فاروق ستار نے آج قومی اسمبلی کے فلور بھی کیا اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں. یہ وہ چارج شیٹ ہے جس کو ایم کیو ایم کہتی ہے، جس کی بنا پر اس نے پارلیمنٹ سے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ایک اور عمل ہے، ایک اور ایسی وجہ ہے جو کہ ہم نے آپ کو وقفے سے قبل بتائی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین اور اس کے مرکزی قائدین کے درمیان یہ ایک کشمکش کا عمل ہے، جس میں لگ یہ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کا اعتماد اپنے نائبین سے اٹھ رہا ہے، جس کا براہ راست اظہار انہوں نے عوامی سطح پر بھی کیا جب انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے اہم ترین لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. ایک اور بھی اہم بات ہے اور وہ بھی عمل ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آج فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ سے استعفے دے دیے جائیں، وہ جناب الطاف حسین کا یہ گمان، یہ خیال یا شاید ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے خلاف ایک اور جماعت تشکیل دی جا رہی ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں سازش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد سازش کے تحت ان کی پارٹی کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے، ایک نیا جنم دیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایک اور ایم کیو ایم بنائی جائے اور اس میں ایسے نام لائے جائیں کہ میں تو نہیں لوں گا، لیکن آپ سن کے خود تعجب کریں گے کہ جو سوچ نہیں سکتے وہ دشمنوں نے خرید لیے، وہ بک گئے، اپنے ضمیر کا سودا کر گئے. لیکن آپ نے یقین دلایا ہے سب بڑے بڑے ایم کیو ایم کے لوگ بک جائیں، لیکن شہداء، لاپتہ ساتھیوں کے لواحقین اور اہل خانہ، اسیروں کے اہل خانہ الطاف بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مدعی یہ ہے کہ پھر آج پارلیمنٹ سے استعفوں کی وجہ کیا ایم کیو ایم کی وہ چارج شیٹ ہے جو اس نے کراچی آپریشن کے حوالے سے کیا، یا جناب الطاف حسین کا یہ گلہ اور شدید گلہ کہ ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملک سے بھاگ رہے ہیں، اور شاید جس کی وجہ سے انہیں پچھلے 4 ماہ میں 4 بار اپنی رابطہ کمیٹی تحلیل کرنی پڑی، یا یہ کہ ان کا یہ خیال کہ اسلام آباد میں ایک نئی ایم کیو ایم جنم لے رہی ہے اور جو ان کے خیال میں ایک ایم کیو ایم دوبارہ جنم دی جا رہی ہے اور جو کہ موجودہ ایم کیو ایم کے سامنے لا کے کھڑی کی جائے گی. اس لیے دراصل وجہ کراچی آپریشن ہے، ان کی یہ گلہ کہ ان کے نائبین، ان کے قریب ترین ساتھی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا یہ کہ ایک نئی ایم کیو ایم تشکیل دی جا رہی ہے. یہ چاہے وجہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے ایک سیاسی بحران ضرور پیدا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہاں واقعی ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے، اور اگر استعفے منظور کر لیے جائیں گے تو پھر کیا سندھ میں 24 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ ضمنی انتخابات ہوں گے، 51 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ ضمنی انتخابات ہوں گے، جو کہ ایک مشکل عمل ہے اور سیاسی استحکام کو ضرور ہلا دینے والا عمل ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اسلام آباد میں جوائن کیا ہے پاکستان کے چوٹی کے سیاسی رہنما اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان نے. بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سے بات یہ منسوب ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط سے کام لیا جائے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کہ گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ یہ لگا دیا ہے کہ ایم کیو ایم کو منائیں اور ایم کیو ایم کے استعفوں کے معاملوں کو کسی صورت سے ٹالا جائے. کیا ہے اس میں کوئی حقیقت؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کسی چینل پر دوبارہ تشریف لے آئے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اثر نو آپ نے شروع کر دی ہیں. جہاں تک آج ایم کیو ایم کے استعفوں کا مسئلہ ایک بڑی خبر کی صورت میں سامنے آیا ہے، یقیناً ایک سرپرائز تھا آج کے دن کا، اور مجھے بھی اس وقت علم ہوا جب میں پارلیمنٹ میں دوپہر میں داخل ہو رہا تھا اور میڈیا کے لوگ وہاں کھڑے تھے اور انہوں نے بتایا کہ آج اس طرح کا ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب اس موقع پر تو ظاہر ہے جی کہ میں یہی کہہ سکتا تھا کہ
اتنا بڑا فیصلہ اتنی عجلت میں نہیں ہونا چاہیے اور اس پر ایک مجموعی مشاورت کے بعد ہمیں مل کر ہی چلنا چاہیے. لیکن جب میں ایوان میں پہنچا تو وہاں تقریباً صورتحال یہی تھی کہ وہ ایک طے شدہ فیصلے کے تحت استعفے دینے پر آ چکے تھے اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم آج مستعفی ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ جہاں دو چیزیں واضح ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. پہلی بات ہے دہشت گردی کا خاتمہ، جرائم کا خاتمہ، اور اس حوالے سے عام آدمی کو امن کی زندگی مہیا کرنا. یہ بہرحال ریاست کی ایک ذمہ داری ہے، اور اگر ریاست اور ان کے ادارے اپنی یہ ذمہ داریاں آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا کر رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ MQM بھی، تمام سیاسی جماعتیں بھی، ہم سب لوگ بیک آواز ہیں کہ عام آدمی کو امن مہیا کیا جائے اور اس جو خطرے اور خوف کی زندگی ہے اس سے قوم کو نکالا جائے. تو میرے خیال میں اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان میں جو ہمارا سیاسی نظام ہے اور جو ہمارے سیاسی ادارے ہیں اس کا استحکام بھی ایک ناگزیر امر ہے، اور استحکام ہوگا تو پھر ادارے جو ہیں وہ ان نتائج کو حاصل کر سکیں گے جو عام شہری کی جان و مال، عزت و آبرو کی تحفظ کا نام بن سکتا ہے. بار صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ MQM کے استعفوں سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کی تجویز، آپ کے خیال میں ان استعفوں پر سوچ سمجھنا چاہیے اور ان کو فوری طور پہ منظور نہیں کرنا چاہیے اور اس MQM کو مذاکرات میں انگیج کرنا چاہیے. کیا لب لباب یہ ہے آپ کی گزارش کا؟ جی بالکل میں آپ نے میری صحیح ترجمانی کی ہے کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے یقیناً ہمارے سیاسی ادارے جو ہیں عدم استحکام کا شکار ہوں گے، بحران ملک میں سیاسی آئیں گے. ایک طرف امن و امان کا مسئلہ ہے، ایک طرف عام آدمی کی، عام شہری کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، اور اس سے اگر ہمارے ادارے نمٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ جب آپ طاقت استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایسا ترازو نہیں ہوا کرتا کہ جس میں آپ یہ دیکھ سکیں کہ ہر قدم اور ہر عمل وہ بالکل قانون کے بالکل برابر جا رہا ہے. تو اس حوالے سے شکایات ہمیں بھی ہیں جس طرح، لیکن ایک ہے اداروں کا عمل، ایک ہے کہ ہمارے سیاسی ادارے جو فیصلے کرتے ہیں تو سیاسی اداروں کو مستحکم ہونا چاہیے، اور اس قسم کے اقدامات سے یقیناً بحران پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو مولانا صاحب آپ کا براہ راست مشورہ کیا ہوگا؟ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھوڑی دیر قبل آ گئے ہیں اور اب اس میں وہ پوری طرح سے انگیج ہونے والے ہیں. آپ کی دو ٹوک رائے جناب نواز شریف کو اور موجودہ حکومت کو کیا ہوگی؟ دیکھیے میری رائے تو اس حوالے سے آج بھی وہی ہے جو کل تحریک انصاف کے بارے میں تھی کہ استعفے پر دستخط کر کے اسپیکر کے دفتر تک پہنچا دینے کے بعد وہ رکنیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک روایت قائم کی گئی جو میرے نظر میں غلط روایت ہے، لیکن استعفوں کے باوجود پوری پارٹی کو لا کر دوبارہ ان نشستوں پر برقرار رکھا گیا. تو ظاہر ہے اس مثال کے بعد اب جو صورتحال بن رہی ہے MQM کے استعفوں کی، تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اور مجھے خود اسپیکر صاحب نے فون پر آج بتایا کہ جی میں نے اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو پروسیس کیا جائے. اسی طرح سینٹ کے چیئرمین نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ پروسیس. اسی طرح سندھ اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی غالباً یہی لکھا ہے کہ پروسیس. اب پروسیس کے کیا معنی ہیں، وہ یہ اس پروسیس کی تفصیل کیا ہے، اس پروسیس کا دورانیہ کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ضرور حکومت، اگر پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے تو وہ ضرور کچھ ایسی کاوشوں کی طرف جائیں گے کہ کسی طریقے سے کوئی حوالہ بنا کے تو PTI کی طرح ان کے لوگوں کو بھی واپس لا کر اچھا اس سلسلے میں آپ کو کوئی حکومت کی ریکویسٹ
ڈائریکٹ انڈائریکٹ آئی ہے کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور ایم کیو ایم کی جو ان کی شکایات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو واپس لایا جائے، جو کہ آپ کی خواہش نظر آتی ہے؟ نہیں، ابھی تک ایسی کوئی رابطہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں، لیکن اس وقت تک شاید وہ اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں شاید مشاورت میں مصروف ہوں گے، اور اس وقت تک ہمارے ساتھ اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہیں کوئی ایسی ہدایات ہیں کہ ہم اس میں کوئی کردار ادا کریں۔ آپ کی گفتگو میں یہ بات بالکل آیا ہے مولانا صاحب کہ استعفے منظور کرنے میں جلدی سے کام نہ لیا جائے، اور اس پورے معاملے کا اگر میں کہوں آپ مذاکراتی حل چاہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس میں بھی دو سوچ ہیں جی۔ ایک ہے ہماری سوچ، ہم سمجھتے ہیں کہ استعفے دینے کے بعد کوئی رکن اسمبلی دستور پاکستان کی روح سے ایوان کا حصہ نہیں رہا ہے۔ ایک ہے ان لوگوں کی رائے جنہوں نے نئی روایات قائم کی ہیں، اسپیکر صاحب نے اور پارلیمنٹ کی دوسری جماعتوں نے۔ میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ ایسی کاوشیں کریں گے کہ انہی روایات کے تسلسل میں ایم کیو ایم کی بھی واپس نشستوں پر لا کر بٹھایا جائے دوبارہ، اور کہا جائے کہ استعفے جو ہے اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، پروسیس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعتاً ان کے استعفے ہیں یا یہ کہ ان کے استعفوں کی جو عبارت ہے یا جو ان کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اس کو استعفیٰ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خدا جانے کیا کیا وجوہات اس کے لیے تلاش کیے جائیں گے۔ تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات میری معاف کیجئے گا، اگر اس سلسلے میں اسپیکر صاحب نے اسی لیت و لال سے کام لیا جو انہوں نے پی ٹی آئی کے استعفوں کے معاملے میں کیا، تو اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، اس لیت و لال کو آپ قبول کر لیں گے کیونکہ گزشتہ معاملے میں انہوں نے اس لیت و لال سے کام لیا تھا۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیت و لال سے کام لینے کے بعد یہ حضرات اگر ان کو ایوان میں لے آ سکیں گے تو جس طرح پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح شاید وہ ایک بحران پر تو قابو پا لیں گے، لیکن دستور کے تقاضے کے حوالے سے ہماری رائے وہی ہوگی کہ استعفیٰ دینے کے بعد آئین پاکستان کی روح سے وہ اسمبلی کا ممبر نہیں رہ پاتا۔ لیکن آپ سیاسی عدم استحکام بھی نہیں چاہتے مولانا صاحب، آپ سیاسی عدم استحکام کی بھی سخت مخالف ہیں۔ بالکل نہیں چاہتے، لیکن سب چیزیں دستور کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ انہوں نے جو استعفے دیے ہیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ میری خواہش بھی یہی ہے کہ ان کو واپس ہونا چاہیے، ان کو اسمبلی میں ہونا چاہیے، لیکن میری خواہش وہ غالب نہیں ہے آئین کے اوپر، بلکہ آئین میری خواہش پہ غالب ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان، پاکستان کے ایک بہت اہم قابل ذکر سیاسی قائد۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ استعفوں سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کے معاملے میں استعفے قبول نہیں کیے گئے تو وہ لیت و لال جو کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کے معاملے میں برتا گیا تھا، اگر ایم کیو ایم کے معاملے میں برتا جائے تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ سیاسی شخصیت ہیں، بڑے انداز سے بات کر رہے ہیں، کہہ نہیں سکتے کیونکہ پی ٹی آئی کے استعفے قبول کرنے کے لیے شدید دباؤ تھا جے یو آئی کا، مولانا فضل الرحمان کا استعفے فوری قبول کیے جائے۔ اب براہ راست کہنا کہ ایم کیو ایم کے استعفے قبول نہ کیے جائے، لیکن کہہ یہی رہے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ حکومت کو مشورہ یہی ہے کہ استعفے قبول نہ کیے جائے، مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے اور ایم کیو ایم کو واپس پارلیمنٹ میں لے کے آیا جائے۔ کمرشل بریک لیں گے اور کمرشل بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ایک تو ایم کیو ایم استعفے دے تو چکی ہے مگر واپسی کے لیے تیار ہے، حکومت استعفے منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوگی شاید جتنی آج نظر آ رہی ہے۔ اس کا پورا احوال ہم دیں گے ایک وقفے کے بعد، جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے اور ہم واپس آئیں گے۔